فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات۔ صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، جو سلسلہ موضوع تقاریر کے اعتبار سے آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کیا جا رہا ہے، آج کی تقریر کے سلسلے میں میں اس کے آغاز میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ربائی کے 2 شعر عرض کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ کہنا کہ آل محمد پر درود کیوں بھیجا جا رہا ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ رہا تعلق علیہ السلام کا، تو کل کی گفتگو میں میں اس سلسلے میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک پہنچا سکا۔ آج ٹیلی فون پر کافی حضرات نے رابطہ کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر میرے بریلوی بھائی اور مولوی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگوار نے یہ فرمایا ہے کہ ہاشمی صاحب، اعتراض ان اعتراض کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے جو ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے۔ تو رات آپ کی آج صبح میں نے تقریر سنی جو چینل پر چل رہی تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ کو اس اعتراض سے بھی آگاہ کر دوں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جو لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کی نجف اشرف زیارت کے لیے نہیں جاتے، یا کربلا معلیٰ حسنین شریفین میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے نہیں چاہتے،
یا جنت البقیع میں وہ لوگ جو سیدہ بنت رسول اللہ کی تعویذ لحد کے نشان پر، یا امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، یا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے تعویذ ہائے لحد کے نشانات پر نہیں چاہتے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ ہم جب بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی یہ اولاد رسول کوئی شیعوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو رسول کی اولاد ہے، رسول کی آل ہے، تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ایک غیر معصوم اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے، ایک غیر معصوم اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ نہیں ہو سکتا، تو جب وہ وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم ان کے نشانات مزارات پر یا مزارات پر جا کر کس طرح دعا مانگ سکتے ہیں؟ اگر ہاشمی صاحب آپ محسوس نہ کریں اور اسے تھوڑا سا واضح کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ نئی نسل اس صراط مستقیم پر قائم رہ سکے جو ہم بریلوی علماء اپنی نسل کو دیتے چلے آ رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو اسی لیے میں اپنے ساتھ حسب عادت جو ان تقاریر میں جاری رہے گی یہ حوالہ جات میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ پہلا حوالہ ذہنوں میں یہ کوشچن رہے کہ غیر معصوم اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ جب نہیں ہو سکتا تو ہم مولا علی کے مزار پر یا مولا حسین کے مزار پر یا بنت رسول کی تعویذ لحد کے نشان پر جا کر دعا کیوں مانگیں؟ یہ ہے ان کی طرف سے سوال، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اب میں اس کا دے رہا ہوں جواب کہ اگر حضرت علی کو، جناب سیدہ کو یعنی بی بی بطول عذرا کو، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو غیر معصوم مان کر یہ کہو گے کہ غیر معصوم کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، تو پھر میں یہ گلفام ان لوگوں سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ قبول کرانے کے لیے واسطہ کن کا دیا؟ آ جائیں جی، آ جائیں، آگے آ جائیں، جو آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ بڑی مہربانی، ذرا جلدی جلدی، جو وقت اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا اعتراض۔ تو چونکہ میں لاہور بیٹھا ہوں، یہاں میری لائبریری نہیں ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیٹھ کر یہاں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 60 اور 61، صفحہ نمبر 60 کی آخری سطر ہے، بالکل آخری سطر، اور صفحہ نمبر 61 کی پہلی سطر ہے۔ یہ میرے بڑے بھائیوں کی کتاب تفسیر در منصور ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 60 اور 61 ہے،
میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ آیت ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ علیہ، جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند ایک کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا۔ جب ان سے یہ ترک اولا میں کہہ رہا ہوں، یہاں گناہ لکھا ہوا ہے، جب ان سے ترک اولا ہوا تو وہ گریہ کرتے رہے، لیکن گریہ کرتے کرتے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان کے رجوع کرنے کو قبول کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں وہ کلمات کون سے ہیں؟ واہ واہ جی، جو حضرت آدم جیسے نبی اللہ خلیفۃ اللہ ابو البشر کے رجوع کا وسیلہ اور سبب بنے۔ اب یہاں پر ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دیتا، بلکہ میں جواب وہ دیتا ہوں جو رسول نے دیا ہے۔ یعنی میں اپنے لفظوں میں اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کا جواب میں وہ دیتا ہوں جو خود صاحب وما ینطق عن الہویٰ نے دیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں قالا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التی، کہ میں نے جناب رسول پاک سے خود یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کا واسطہ ہمارے باپ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تو رسول پاک نے مجھ سے یہ سوال سن کر کالا، رسول نے جواباً کہا کہ میرے اور آپ کے باپ آدم نے جو سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس میں کہا تھا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ صاحبان علم، شیعہ اور غیر شیعہ، میرے عاشقان رسول، اللہ کرے تا ابد الآباد آپ عقیدہ محمد و آل محمد جو بخشا ہوا ہے اس پر قائم و دائم رہیں۔ اب یہاں گلفام رکتا ہے، عبارت تفسیر در منصور کی ختم ہو گئی، لیکن اب گلفام رکتا ہے۔ ہمارے باپ آدم نے واسطہ کن کا دیا تھا؟ جناب رسول پاک ایک، حضرت علی دو، سیدہ تین، امام حسن چار، امام حسین پانچ، یعنی ان پانچ تن پاک کا واسطہ دیا کس نے؟ جناب آدم نے۔ جناب آدم معصوم ہیں؟ میں رک گیا، آپ بھی چپ کر گئے، میں بھی رک گیا۔ جناب آدم معصوم ہے نا؟ حضرت آدم کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ علیہ السلام۔ تو جو آدم کے لیے بھی معصوم ہے، مہربانی، بڑی مہربانی۔ یعنی آج کسی کا پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ علی علیہ السلام نہ لکھو، یا حسن علیہ السلام نہ لکھو، یا حسین علیہ السلام نہ لکھو، یہ میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اور نہ میں نے شیعہ کتاب کے صفحے کی فوٹو کاپی دکھائی ہے۔ یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 صفحہ نمبر 61 میں نے وہ پیش کیا ہے۔ تو اب سوچنے کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ پنجتن پاک کا، جو
ایسی عصمت کے مقام پر فائز ہیں کہ معصوم کو بھی جب فاستہ دینا پڑا تو ان کا ایک بات اور دینا، ہاں ایک بات دے لوں پھر بے شک نعرہ لگا لیجیے گا۔ ایک بات یہاں اور دینا چاہتا ہوں جس کی تشریح نہیں کر سکتا، جو مجھے پھر آگے بھی بڑھنا ہے۔ وہ بات میں یہ دینا چاہتا ہوں، جب حضرت آدم ان کا واسطہ دے رہے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ عالم انوار میں موجود تھے۔ علی علی یہ تو تھا اس حضرت علامہ بریلوی صاحب کے فرمان کے مطابق میری گزارش۔ اب میں پلٹ رہا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف، جہاں کل میں نے اسے چھوڑا تھا وہیں سے میں پھر اسے لے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں پھر حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور کا، جلد نمبر 5 عربی میں، صفحہ نمبر 168، سطر نمبر 3637۔ پھر اسی سلسلے میں اسی جلد کا، جلد نمبر 5 کا، صفحہ نمبر 199، سطر نمبر 12، یہ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مسلمانوں کی ماں، وہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب آیت مباہلہ کے نزول کے بعد رسول پاک دوسری صبح میدان مباہلہ میں جانے لگے، خرج رسول اللہ، صبح کے وقت جب رسول پاک اپنے حجرے سے چلنے لگے تو آپ کے شانوں پر ایک چادر تھی من شعر اسودا، جو سیاہ اون کے بالوں کی بنی ہوئی تھی۔ اب میں نہیں پڑھتا، میں چپ کر گیا۔ ہماری ماں فرما رہی ہیں کہ رسول پاک جب میدان مباہلہ میں دوسری صبح کو جانے لگے تو ان کے شانوں پر سیاہ رنگ کے اون کی بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی۔ اب بھائیوں میں تو کچھ نہیں کہتا نا، آپ بھی شاید نہیں بولیں گے۔ اب اگر کسی نے سیاہ لباس پر اعتراض کرنا ہے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ یہ اس کا اعتراض کہاں تک جا رہا ہے۔ بس میں یہ فکر دے کر اسے یہی روک رہا ہوں کہ انہوں نے، رسول پاک نے سیاہ اون کے بالوں کی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا، اتنے میں فجاء الحسن والحسین، شہزادہ حسن بھی آئے، شہزادہ حسین بھی آئے، فادخلہما معہ، رسول پاک نے ان دونوں کو اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد ثم جاء علی، علی آئے، فادخلہ معہ، رسول نے علی کو بھی اپنی چادر کے سائے میں لے لیا۔ یہ بی بی فرما رہی ہیں جب ان کو سایہ چادر میں رسول لے چکے، ثم قالا، پھر رسول نے ان کو بٹھا کر کہا، انما یرید اللہ لیذھب، ہائے ہائے انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
تو رسول نے ان کو بٹھا کر یہ آیت پڑھ کر یہ منوا لیا کہ صاحبان تطہیر کل بھی یہی تھے اور آج بھی یہی ہیں. ثابت ہو گیا کہ یہ معصوم ہیں. اب میں پھر اسی حوالے کے تحت آگے پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر جو میں بتا چکا ہوں 199 کی سطر نمبر ہے 2020، اس پر یہ درج ہے. رسول پاک نے پھر ارشاد فرمایا فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي مُطَّهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ کہ میں اور میری اہل بیت، اللہ اکبر، میں اور میری اہل بیت ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں. ہاں وہ گناہ ظاہری ہیں، ہاں گناہ باطنی ہے. یہ علی و فاطمہ، حسین و حسن، ہر گناہ سے، خواہ وہ صغیرہ ہے خواہ وہ کبیرہ ہے، یہ ہر گناہ سے پاک ہیں. یہ رسول فرما رہے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لو. اب جو کہتا ہے یہ غیر معصوم ہے، گلفام پوچھتا ہے جسے کافروں نے صادق مانا تو اس کے فیصلے میں شک کر رہا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے، آئمہ تحریر معصوم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، آئین قائم کی خوشنودی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، علامہ صاحب کی فہم و فراست کے لیے باواز بلند تر صلوات. یہی تفسیر جس کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، یہی صفحہ، لیکن سطر نمبر جو اس کی ہے وہ ہے 22 اور 23. جس سطر نمبر، صفحہ یہی ہے، جلد یہی ہے. صفحہ نمبر اس کی سطر نمبر ہے 22 اور 23. اس پر یہ درج ہے ان النبی کان یقول، رسول پاک ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اللہ جانے زندگی بھر کتنی مرتبہ فرماتے رہے نحنو اہل بیت طہرہم اللہ من شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. لوگوں میری آل کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا. نحنو اہل بیت النبوہ، ہم سب نبوت کی اہل طہرہم اللہ، ہم سب وہ ہیں اہل بیت اللہ کی طرف سے. یہ جو ہماری اہل بیت ہے یعنی ہم ہیں. طہرہم اللہ، اللہ نے ہم کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے. من شجرۃ النبوہ، ہمیں اپنے حسب نسب پہ خیال نہ کرنا. پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا، آپ نے کیا سن لیا. ہمیں اپنے حسب نسب پر خیال نہ کرنا. من شجرۃ النبوہ، ہم شجرۃ النبوہ میں سے ہیں. ومعدن، ہم موضع الرسالہ، ہم مقام رسالت رکھتے ہیں. ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے دروازے پر گھروں میں جاری و ساری رہتی ہے. کبھی فاطمہ کی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا. علی علی اللہ اکبر. پھر اسی صفحے کی سطر نمبر 25 26 میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہو چکی، یعنی انما یرید اللہ لیذھبا، جب یہ آیت نازل ہو چکی تو رسول پاک 40 دن برابر نماز صبح پڑھنے کے بعد علی و بطول کے دروازے پہ آ کے رک جاتے، واہ جی واہ، واہ جی، اور رک کر زنجیر در میں ہاتھ ڈال کر یقول و رسول فرماتے رہے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان کے دروازے پر رک کر رسول نے کیا کہا؟ السلام علیکم، تم پر سلام ہو اے اہل بیت نبوہ۔ تو جن پر رسول سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہے؟ علی 1، فاطمہ 2، حسن 3، حسین 4، حسن 3، حسین 4۔ تو رسول ان پر بھیج رہے ہیں سلام، اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خبردار تم نے کسی اور کی سنت پر عمل نہیں کرنا بلکہ محمد کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو محمد ان پر سلام بھیج کر سنت دے رہا ہے کہ اگر میری سنت پہ چلنا ہے تو یہ کل بھی علیہ السلام تھے اور آج بھی۔ اللہ نے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اب رجس پر ہے، اے پیارے بچوں، بہت اچھی بیٹا آپ تقریر کر رہے تھے، آپ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں اور سب بچوں کے حق میں دعا گو ہوں۔ تو اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، رجس صرف رجس نہیں، یعنی اکیلا رجس کا ذکر نہیں، رجس پر الف لام ہے، الرجس۔ تو یہ الف لام کون سا ہے؟ یہی قبلہ و کعبہ جیسے علماء ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہ الف لام ہے استغراقی، یعنی گھیرے میں لینے والا، یعنی جو جو رجس ہے، جو جو بھی رجس ہے، یہ اہل بیت رسول اس ہر رجس سے پاک ہیں۔ نعرے آپ لگا چکے، اب تھوڑا سا موضوع ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی ضرورت ہے اور آپ شاید خاموش بھی رہیں گے، ساتھ دے دیں گے تو بڑی مہربانی۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ رجس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک رجس ہے رجس طبیعی، انسان کی فطرت خود بخود جسے رجس مانتی ہے۔ دوسرا ہے رجس عقلی، عقل سلیم جس کے پاس ہے، اس کی عقل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رجس ہے۔ ایک رجس ہے رجس شرعی، جسے قرآن اور حدیث اور فرامین ائمہ منواتے ہیں کہ یہ رجس ہے، اہل بیت ہر رجس سے پاک ہے۔ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو رجس طبیعی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے اور اس کے دیکھتے دیکھتے کوئی اس میں گٹر کا پانی ملا دے تو اب طبیعت نہیں چاہے گی، پیاسا رہنا گوارا کر لے گا،
لیکن وہ گٹر کے ملے ہوئے پانی سے پانی کو پینا گوارا نہیں کرے گا. باقی مثالیں خود سوچ لیجیے گا. یہ ہے رچ طبیعی. رچ عقلی کیا ہے؟ پوری دنیا انسانیت کا ہر انسان ظلم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی دین پر ہے یا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں رچ عقلی. اب تیسرا رچ کیا ہے؟ رچ شرعی. اس کے لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ المائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سوائے اس کے نہیں اے صاحبان ایمان کہ شراب، جوا، بت، پانسے کے تیر اور ہر شیطانی عمل یہ رجس ہے. اب اہل بیت کون ہے؟ ہر قسم کے رجس سے پاک ہے. خاموش تو ہو گئے ہو اور میں نے آگے بڑھنا ہے. ایک فکرہ دیتا ہوں، وہ شاید یاد ہو، ذرا صفحہ ذہن پہ زور دیجئے گا، شاید یاد آ جائے کہ ایک مقام ہے کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرابی سزا کے لیے کیا کہہ رہا ہے. تو اب سزا کون دے گا؟ جن کے ذہنوں میں ہے وہ داد دیجئے گا، جن کے ذہنوں میں نہیں آیا گلفام مجبور ہے. تو اس وقت ایک شہزادہ اٹھا جس نے تازیانہ سنبھالا، شرابی کو دیکھ کر کہا میں سزا دینے والا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد و آل محمد کا گھرانہ کل بھی رجس سے پاک تھا اور آج بھی رجس سے پاک. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں رجس شرعی کے متعلق. سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 95. انہم رجس ومأواہم جہنم. یہ جتنے کے جتنے منافق ہیں یہ سب کے سب خود رجس ہیں. اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یعنی اتنے رجس میں بڑھ چکے ہیں کہ یہ خود رجس بن گئے ہیں. یہ ہے ایک آیت. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر جو پڑھ رہا ہوں 125. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون. جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یہ وہ رجس ہے ان کے اندر جو کم نہیں ہو رہا بلکہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اور جب یہ دیکھتے ہیں یتیم عبداللہ کو کہ کل تنہا تھا، کل اکیلا تھا، آج کامیابی و کامرانی کے جھنڈے پوری دھرتی کے سینے پہ گاڑ رہا ہے. کل کوئی جسے سلام نہیں کرتا تھا، آج فوج در فوج لوگ اس کے حلقہ امت میں داخل ہو رہے ہیں. جب دیکھتے ہیں اس کے معجزات کو، جب دیکھتے ہیں اس کی فضل و فضیلت کو، جب دیکھتے ہیں اس کی کرامات کو، جب دیکھتے ہیں کہ جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، انسانات بھی، جنات بھی، ہر ذرہ کائنات بھی اس کا نام لینا عبادت سمجھ رہا ہے. ذرا درود پڑھیے گا. صلوات.
جب دیکھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند شک کر کے دکھا رہا ہے، جب دیکھتے ہیں دھوپ میں چلتا ہے تو بادل اس کے سر پر سایہ فگن نظر آتا ہے، جب دیکھتے ہیں جب پیاسے اس سے پانی طلب کرتے ہیں اور کوئی پانی کی سبیل نہیں ہوتی تو انگلیوں کو پوروں سے پانی برسا کے منواتا ہے کہ کوثر کے وارث ہم ہیں۔ بھائیو ذرا درود تو پڑھ دو نا، صلوات تو پڑھ دو۔ جب دیکھتے ہیں بے جان سنگریزے اس کے ہاتھوں پر آ کر جان پا کر کلمہ سنا رہے ہیں تو سٹ پٹا جاتے ہیں کہ عیسیٰ نے تو ان کو زندہ کیا تھا جن کے جسموں میں پہلے روح تھی، یہ تو بے جانوں سے کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ تو جب یہ ذات مصطفیٰ کے یتیم عبداللہ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، اس کی فضل و فضیلت کو اور اس کی عزت و عظمت کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو حسد مصطفیٰ کی ہنڈیا ہے وہ ابل جاتی ہے، اور وہ جو نفاق ہے وہ ان کو خاموش نہیں رہنے دیتا، وہ اور بڑھ رہا ہے، لیکن مجبور بھی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ المنافقون کی پہلی آیت کہ میرا حبیب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، میں اگلا ترجمے کا فکرہ نہیں کہتا، جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، معلوم ہوا رحمت للعالمین تھے نا، جیسے اللہ نے ملائکہ کی صفوں میں ابلیس کا بیٹھنا برداشت کر لیا تھا۔ واہ رحمت للعالمین، تیری رحمت کا کیا مقام ہے، کیا تیری رحمت کی عظمت ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب تیری بارگاہ میں میرا حبیب منافق آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہاں تو میرا بھیجا ہوا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے نہ۔ پھر یہاں آیت پڑھ دوں، سورہ نمبر 3 کی یہ آیت ہے کہ یہ منافق کون ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی دلوں میں عقیدہ اور ہے اور ان کی زبانوں پر عقیدہ۔ آئیے علامہ صاحب تشریف لائیں، بابا دے بلند صلوات۔ ان کی زبانوں پر عقیدہ اور ہے اور ان کے دلوں میں عقیدہ اور ہے، تو خدا نے قرآن میں واضح کر دیا نا کہ منافق کون ہے، صاحب الرجس ہے، اور منافق کی تعریف کیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا سامنا ظاہراً حال دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر رسول کے حق میں محبت نہیں رکھتے، خلوص نہیں رکھتے، بلکہ نفاق رکھتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر مسجد بنا ڈالی تھی اور رسول سے کہہ دیا تھا، واہ جی واہ، میں گزرنا چاہتا تھا آپ چپ کر گئے کہ یا رسول اللہ آئیں ہماری مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں، تو رسول پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ جب رسول واپس آئے یہ لوگ پھر آئے کہ رسول اللہ آئیے نماز پڑھائیے، ابھی انہوں نے کہا ہی تھا کہ اوپر سے اللہ کا حکم آ گیا، میرا حبیب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا،
بین المومن تفریقا بین المومنین، یہ جن لوگوں نے تجھے دعوت دی ہے نا کہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی خاطر، فساد ڈالنے کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے۔ اسی لیے یہ مسجد مسجد ضرار ہے، اس کا نام ہے نقصان دینے والی مسجد۔ اب آخر میں ہے فلا تقم ولا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا۔ رسول پاک نے تفسیر ابن کثیر میں ہے، صحابہ کو ساتھ لیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، مسجد کے قریب آئے، فرمایا مسجد گرا دو۔ انہوں نے آنن فانن گرا دی، جو اس کی چھت تھی کھجور کے شاخوں کی، فرمایا اسے جلا دو۔ صحابہ نے وہ جلا دی۔ کیوں جلائی؟ رسول نے کیوں حکم دیا کہ گرا دو جلا دو؟ اس لیے کہ منافقوں کے مال سے بنی تھی۔ اس لیے کہ منافقوں کے مال سے بنی تھی۔ قبلہ و کعبہ حضور والا آپ ہمارے اساتذہ کی مانند ہیں، میں جو اب فکرہ دے رہا ہوں ان سے تو داد لوں گا، آپ سے دعا لوں گا۔ اللہ نے منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد کو قبول کرنا گوارا نہ کیا، تو جب غیرت الہیہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتی، اگر ابو طالب کافر ہوتا تو غیرت الہیہ 17 سال برابر ابو طالب کے دسترخوان پر محمد کا بننا گوارا کہتے۔ اب میں پھر اسی رش کے موضوع پر، میں نے 3 قسمیں بتائی ہیں نا، رش طبیعی، رش عقلی، رش شرعی۔ اب میں رش شرعی کے متعلق ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ الحج کی، جو اب میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بتوں کے رجس سے بچو۔ یہ لاہور ہے صاحبان جس نے گلفام کو پالا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگوں بتوں کے رجس سے بچو۔ کیا مقصد؟ یعنی بت پرستی سے بچو۔ تو اب بت پرستی کیا ہے؟ رجس۔ بت پرستی کیا ہے؟ رجس۔ اہل بیت کون ہیں؟ ہر رجس سے پاک ہیں۔ خبردار کبھی نہ کہنا کہ علی 13 سال کے بعد مسلمان بنا۔ کیونکہ بت پرستی رجس ہے، اور ہر قسم کا رجس اہل بیت رسول سے دور تھا، دور ہے اور دور رہے گا۔ اب میں چند کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، چونکہ مجھے کلاک آگے نہیں بڑھنے دے رہا، تو یہاں پر جو حوالہ دے رہا ہوں، نمبر 1 المنجد، نمبر 2 لسان العرب، نمبر 3 قاموس قرآن، نمبر 4 التحقیق، نمبر 5 مفردات راغب اصفہانی، اور بہت ساری لغت کی کتابیں ہیں۔ اندر کتب لغت کا لائبریری میں نے دیکھا ہے ایک سمندر موجود ہے،
جس کا جی چاہے حضرت قبلہ علامہ صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں کہ رچ کسے کہتے ہیں۔ ان کتب میں یہ درج ہے کہ ہر قسم کے شر کا دوسرا نام ہے رچ۔ نہیں حضور، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، میں نے بڑی اس کی تلاش کی ہے۔ ہر قسم کے شر کا، خواہ وہ قوم کے لیے ہو، خواہ وہ ملک کے لیے ہو، خواہ وہ گھر کے لیے ہو، ہر قسم کے رچ کا دوسرا نام ہے شرک۔ یعنی خیر کو اپنا رچ، خیر کو چھوڑنا، شر کو اپنانا، اس کا دوسرا نام ہے رچ۔ اسی طرح تمام تر شیطانی وسوسوں کا دوسرا نام ہے رچ۔ یوسوسو فی صدور الناس، جو شیطانی وسوسوں کا شکار رہتا ہے تو ان وسوسوں کا دوسرا نام ہے رچ۔ اب انہی کتب میں یہ درج ہے، الرجس الشک، جو بھی حق پر شک کرے اس شک کا دوسرا نام ہے رچ۔ جو بھی حق پر شک کرے اس شک کا دوسرا نام ہے رچ۔ اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ حق۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ جو اللہ کی توحید پر شک کرے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی وحدانیت احدیت خدائی پر شک کرے، اس کا نام ہے رچ۔ تو شک کرنے والا کیا بنے گا؟ صاحب الرچ۔ اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں، ان الرسول حق، رسول کی اپنی ذات کیا ہے؟ حق۔ جو رسول پر شک کرے، رسول کی اپنی ذات ہے حق، اور جو حق پر شک کرے یہ کیا ہے؟ رچ۔ اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں، نزل علیک الکتاب بالحق، جو قرآن رسول کے دل پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حق۔ جو اس کی کسی آیت پر، کسی فیصلے پر شک کرے یہ کیا بنے گا؟ رچ، صاحب الرچ، یعنی رچ۔ اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، دین اسلام کیا ہے؟ حق۔ جو اس کے اصول دین پر یا فروع دین پر شک کرے، یہ شک کرنا کیا ہے؟ رچ۔ اور اہل بیت رسول ہر رچ سے دور ہیں۔ اب اس بڑے عظیم اجتماع میں جو باہر ہے یا اندر ہے، یا جھنگ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یا جہاں سن رہے ہیں، لندن میں سن رہے ہیں، گلفام اعلان کر رہا ہے، یہ کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 321۔ رسول فرماتے ہیں علی مال حق، جیتے رہو بیٹا، سلامتی ہو۔ علی مال حق والحق مع علی، علی کا دوسرا نام حق ہے۔
تھکے نہیں علی کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام علی ہے. اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، اسلام بھی حق، علی بھی حق. تو اب کہنے دو گلفام کو کہ جو علی سے گیا وہ جلی سے بھی گیا، وہ نبی سے بھی گیا، وہ قرآن سے بھی گیا، وہ اسلام. یہ جوانیاں سلامت رہیں. تو پوری اہل بیت رچ سے پاک ہے، معصوم ہے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سلام اس کے لیے ہے جو معصوم ہے. تو انہیں اللہ بھی معصوم منوا رہا ہے، رسول بھی معصوم منوا رہے ہیں. معلوم ہوا اس گھرانے کا ہر فرد کوئی مانے یا نہ مانے کل بھی علیہ السلام تھا اور آج بھی علیہ السلام ہے. چلا زہرا کا لال غریب الزہرا بطول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر. حسین جن قافلے کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان پر اتنے تیر برسے، اتنے نیزے لگے کہ ان کے جسم پر سوراخ بن گئے. یعنی ان کے وجود مقدسہ پر نیزے لگنے سے، تیر لگنے سے سوراخ بن گئے. ان میں سے ایک مظلوم وہ ہے جسے کہتے ہیں مظلوم کوفہ، سفیر کوفہ، حضرت بی بی رقیہ بنت علی کا پریشان مقدر. جب اکیلا رہ گیا اور طاع مومنہ کے گھر رات بسر کی، ابھی نماز صبح کی تعقیبات میں مصروف تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آپ کے کانوں پر آئی. مصلی عبادت چھوڑ کر حضرت مسلم کھڑے ہو گئے. توآ سے کہا توآ تیرا حق کے مہمانی قبول ہے، قیامت کے دن حسنین کی ماں تجھے اجر عطا کرے. میرے ہتھیار مجھے اٹھا دے. کہتی ہے مولا یہ گھر ہے، دیواروں کے اندر ہے، جب دشمن اندر آئیں گے تو محدود تعداد میں ہوں گے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. باہر جائیں گے، ہو سکتا ہے مقابلہ نہ ہو سکے. آپ نے توآ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں توآ غیرت ہاشمیہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری موجودگی میں غیر محرم تیرے گھر آ جائیں. یہ گوارا نہیں ہے مجھ سے کہ میرے ہوتے ہوئے غیر محرم تیرے گھر داخل ہو جائیں. میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا مسلم
کوفے میں تو آپ کو اتنا برداشت نہ ہوا کہ غیر محرم توأ کنیز کے گھر بغیر پردہ کرائے داخل ہو جائیں، لیکن ہائے شام غریبہ، مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ظالم اس انداز میں خیموں کے اندر آئے کہ سیدہ زینب کو رو رو کے کہنا پڑا، واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، اکبر تیری جاگیر میں زینب اجڑ گئی۔ ہتھیار سنبھالے محمد بن اشعث 15 ظالموں کا قافلہ لے کر آیا تھا، 1500 کا مقابلہ کیا، پھر اور منگوانے پڑے اور منگوانے پڑے، حتیٰ کہ اکیلا مسلم لڑ رہا ہے یا حکم ملا محلے کی تمام عورتوں کو، محلے کے گھروں کے تمام بچوں کو کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ، اگر کسی سے برداشت نہ ہو، صدقہ جناب مسلم کی مظلومیت کا مجھے معاف کر دینا، میں بغیر تاریخ پڑھے نہیں پڑھا کرتا، جس کے گھر میں جتنی جتنی آگ ہے وہ اس پردیسی مسلم پر برساؤ۔ عورتیں مرد مکانوں کی چھتوں پر بچے چڑھ گئے، جن کے گھروں میں جتنی جتنی آگ تھی اکیلے پردیسی مسلم پر یہ آگ برسانے لگے، بلکہ کچھ تاریخوں میں ہے کہ ظالموں نے تیروں کو آگ لگا کر جناب مسلم کے جسم پر تیر برسائے۔ جب ہر طرف سے آگ برس رہی تھی، تیر برس رہے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک جناب مسلم اپنے خون میں ڈوبے، ایک دیوار کے ساتھ پشت لگائی، سہارا لیا، رخ کیا مکہ کی طرف، آواز دے کر کہتے زہرا کا لال، کاش میرے پہلو میں عباس ہونا۔ اگر عباس میرے ساتھ ہوتا میں اس طرح مارا نہ جاتا۔ یہ پہلا مسافر ہے حسینی قافلے کا جس پر اتنے تیر برسے ہیں کہ آپ کے جسم مبارکہ پر تیر لگنے سے سوراخ پڑ گئے۔ جب آپ کو قیدی بنا کر دارالعمارہ کی چھت پر لایا گیا، بکر بن حمران یا اس کے بھائی ملون نے جب تلوار سنبھال کر کہا مسلم گردن جھکاؤ، تمہارا سر اڑانا ہے، آپ نے دارالعمارہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جب سر جھکانا چاہا، نیچے دیکھا کہ کوفی لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہجوم ہے۔ آپ نے ہجوم دیکھ کر بکر بن حمران سے کہا ایک لمحہ رک جا، یہ رک گیا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کوفیو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جب میرا لاشا زمین پر آئے مجھ پردیسی کو غسل دے دینا، مجھے کفن پہنا دینا، مجھے دفن کر دینا، نہ، میں اپنے متعلق تمہیں کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کل یوم العید ہوگا، عید کا دن ہوگا، تم اپنے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں بہترین صاف لباس پہنا کر انہیں انگلیوں سے پکڑ کر مسجدوں میں لے جاؤ گے۔ اگر کہیں میرے یتیم نظر آ جائیں محمد و ابراہیم نظر آ جائیں تو ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ ہے پہلا مظلوم جس کے جسم پر اتنے تیر برسے کہ بدن سوراخ سوراخ ہو گیا۔ دوسرا مظلوم کون ہے؟ کربلا میں سیدہ زینب کے جب دونوں بیٹے اون و محمد میدان میں گئے، 4000 ظالموں نے
دونوں شہزادوں کو گھیرے میں لے کر تیر برسانے شروع کیے۔ محمد کے جسم پر اتنے تیر برسے کہ سارے بدن میں سوراخ بن گئے۔ جناب زینب کو کہنا پڑا میرا لال میں نے رونا تھا لیکن اب نہیں روتی، تیری حالت کو دیکھ کر سمجھ گئی ہوں کہ اللہ نے میرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے دوسرا مظلوم جس کا بدن تیر لگنے سے سوراخ ہو گیا۔ دوسرے مظلوم کے بعد تیسرا مظلوم کون ہے؟ وہ ہے جسے بطول نے چکیا پیس کے پالا تھا۔ ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم الزہرا۔ میرے مولا باقر فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگوں نے میرے باپ دادا کو گھیرے میں لے کر کہا اقتل الحسین، اقتل الحسین۔ کسی نے پتھر مارے، کسی نے عصا مارا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری۔ میرے دادا کے بدن پر تیر لگنے سے اتنے سوراخ پڑ گئے کہ جب گرم ہوا چلنے لگی تو میرے دادا کے زخموں سے ہوا آر پار ہو گئی۔ بطول نے آواز دے کر کہا بابا بابا میرے حسین کا جرم کیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔